ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو برائی کی جانب مائل کیا اور گندا کام کروانے پر مائل ہو گیا۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت محسوس یعنی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کی برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو متفکر و رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کو بھی پر چرخے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کو بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی تو عذاب الہی کا ایک پتھر اسے بھی پڑا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا تھا۔